لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم الأنبياء وخاتم المعصومين وعلى وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ عشرائے ثالث ہر سال دی طرح اس سال بھی باڑھ کے سرگانہ دے اندر پوری آب و تاب اور مذہبی عقیدت اور احترام نال جاری و ساری اس دی دوسری نشست آج دی مسجد دے بڑے خوبصورت ماحول پوری آب و تاب نال انعقاد پذیر ہے ماشاءاللہ بہت سونی مسجد تواڈی بن رہی ہے اور اپنے تکمیل دے آخری مراحل وچ داخل ہو چکی کل آپ نے شاہ صاحب دا بیان سماعت کیتا اپنے حصے دی گزارشات بندہ ناچیز بھی پیش کرے گا تو شروع کرانگے اور اس عقیدے نال کرانگے کہ کسی مکتب فکر دا دل دکھانا تے توڑنا
یہ نیت ساڈی نہیں. وہ کی آندے نے سانو یہ انہاں دی مرضی ہے. یہ حساب انہاں آپ دینا ہے. اسی اپنا حساب خود چونکہ دینا ہے. اس واسطے اسی اپنا پیپر کلیئر رکھ لیں. میں بندہ ناچیز جدوں دلیل دیواں وہ کسی ہوری نو نہیں دیندا سنیاں نو ہی دینا. تو سوال پیدا ہوتا ہے با اے تے اگے سنی نے مڑ دلیل کیوں دینا ہے؟ یہ دا جواب قرآن ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے عرض کی تھی رب ارنی کیف تحیی الموت، یا اللہ مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. قال اولم تؤمن، اللہ نے فرمایا ابراہیم کیا آپ کو ایمان نہیں ہے کہ میں مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں؟ قال بلا، عرض کی ہے، ولکن لیطمئن قلبی، میں اطمینان قلب چاہنا، میں اے ویکھ کے اپنے دل دا اطمینان چاہنا. اس واسطے جدو دلیل دیتی جاندی ہے اپنے عقیدے والیاں او مخالف نو نہیں دیتی جاندی، او اپنے بیلیاں دیتی جاندی ہے کہ اپنی جات کھڑے رہا جائے راہ ساڈے والا ہی صحیح ہے. یہ جائز ہے کہ نہیں؟ جی کسی نو اسی چھیڑنا نہیں، اپنا چھوڑنا نہیں. نہ کسی نو ٹرالی تو لانے تے نہ کسی دی ٹرالی اچ بانے. اس تو لسا نیا کوئی ہے بھائی صاحب؟ نہ کسی نو ٹرالی تو لینے تے نہ آپ کسی دی اچ بانے اپنیاں گکائی پھرن. اسی اپنی نہیں چھوڑی. تو میں جدو دلیل تو اندیاں گا کسی بھی موضوع تے او دی نیت پہ دسنا، نیت سنیاں نو اپنی جگہ تے کھڑا کرنا ہے. اور میرا یہ خیال ہے کہ جس دن سنی اپنی جگہ تے کھلو گئے اس دن کام سارا ہو جائے. جی بھائی صاحب، تو چونکہ ذکر ہے امام حسین دا تو لگنا شروع تو پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ انہاں دی سیرت ایک کتاب لکھی گئی ہے مہر منیر. او دے ایک مرفوع روایت ہے. مرفوع روایت او ہوندی ہے جنوں راوی اپنی طرف کو بیان کرے اور اتلے ہستی دا نام نہ لگے. ٹھیک ہے سر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دے اور آل محمد دے انوار، یعنی حضرت بی بی پاک دے، حضرت حسن دے، حضرت حسین دے، مولا علی دے، رسول اللہ دے، اے پانچ نور اللہ دے عرش کوڑ اس ویلے دے عبادت گزار نے جس ویلے اجے دنیا تخلیق نہ آئی. آپ کو سمجھ آ گئی سر؟ تو اللہ نے رسول اللہ نو 4 بیٹیاں عطا فرمائیاں نے، 3 پتر عطا فرمائے نے. بیٹے فوت ہو گئے. بیٹیاں وچوں سیدہ زہرا پاک نو اللہ پاک نے اولاد تو نوازیا اور حضور دی نسل بی بی پاک تو چلے. اب اتنے تھوڑا جہا مسئلہ سمجھنے آ رہا ہے. اسی بیٹیاں کیوں آنے ہیں؟
اس دی وجہ یہ ہے کہ اللہ دا قرآن فرماندا ہے یا ایھا النبیو قل لازواجکا و بناتکا، اے سیغہ لکھ لو بناتکا. کسے کالج دے پروفیسر تو آکھو بھائی روڑا فرقیاں دا کوئی نہیں، اے دے ہیٹھ لکھ دے ترجمہ کی بندا ہے. بس یہ جڑا قرآن وچ لفظ آیا ہے بناتکا، اے دا ترجمہ کی بندا ہے. جے او لکھ دے وے بیٹی تے ایک من لئی، تے جے او لکھے اے دا ترجمہ بندا ہے بیٹیوں یا بیٹیاں، تے پھر مان لئی کہ اللہ نے جو شعور اہل سنت نو عطا کیتا ہے قرآن دا، او دے اتے چلنا بہتر ہے. اب بندیاں دے نے ایس سن میں شادی ہوئی، ایس سن میں فوتگی ہوئی، ایس سن میں پھر اے تھوڑا جہا وقفہ ہے، اے دے وچ جوان ہو کے شادیاں ہو کے فوتگی ہو. بھائی اسی ریاضی دے حساب نال آلے محمد نو نہیں منیا، قرآن دے حساب نال آلے محمد نو منیا. کاش میرا کوئی ساتھی گل نو سمجھے. بھائی صاحب تو ریاضی دے حساب نال آل نو مننا جی، حساب نہیں پیا لگتا. میں کہ باجی اسا حساب نال آلے محمد نو نہیں منیا، میتھ نال نہیں منیا. کچھ پیارے ساتھی آندے نے، پیارے ساتھی پیارے، نو کنٹروورسی، ٹھیک ہے جی. پیارے ساتھی آندے نے کہ وہ اما خدیجہ دیاں پچھلے نکاح دیاں بیٹیاں انجی آنے. فقیر عرض کرتا ہے باجے میں تیری بھی مان لواں اکھاں بند کر کے قرآن لوں تے مڑ بھی مان لو فاطمہ زہرا دیاں بہناں تے ہو گئی ہیں. سر سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اسی اس فکر دے قائل ہاں بھئی او تے مان لو بہناں لگ دیاں نا بی بی پاک. کتی کوئی نوکرانی نہیں گھر بندہ رکھ لینا اور وہ بچی گھر کام کردیاں بلوغت دے قریب ہو جائے تے او بندے چنگے جڑے نے وہ آندے نے بھئی چلو اس بچی دی شادی بھی ساڈے ذمہ ہی ہے، اسی دے جہیز بھی دھیان دے کوئی حصہ جتنا دے سکے. تے بندے پھر انہاں دیاں شادیاں بھی خود کر دے گئے. اور یہ سنت ہے. اما جی عائشہ صدیقہ پاک دے گھر ایک لڑکی کام کر دی سی، جدو وہ بالغ ہوئی تو اما عائشہ نے انہاں دی شادی کی تھی. ٹھیک ہے توجہ ہے جناب. انہاں دی بھی جدو شادی کریے جڑیاں نوکرانیاں گھر پالیاں ہوں تو بندے ایویں نہیں کرتے، وہ نے کسی اچھی جگہ تے کریا کہ ساڈی دیاں ورگی، یہ تسی دیاں ورگی سمجھ کے اچھی جگہ تے کردے ہو تے رحمت للعالمین دے گھر جڑیاں پڑیاں کہ تو اے یانا ہے بھئی وہ کسے اور دیاں بیٹیاں یا نعوذ باللہ پڑیاں نبی دے گھر نے تے مڑ بھی میرے نبی جنہاں نو گھر پال کے انہاں دے رشتے جس بندے دیتے نے انہاں نے حضور کوئی پرکھیا ہو سی ہے نہیں دے چھڑے. حضرات محترم یاد رکھیے. ہن میں جٹکی گل کرنا کہ اور بیلی آندے نے ایک اسی آنے قیامت والے دن اگر سنیاں تو پوچھیوے بچار کیوں مندے آؤ ایک کائی تے چار منن دا جرم کنا لگنا ہے اے بھی حساب لا لو. سونے دی تے ساری امت ہی اولاد ہے، ساری امت ہی حضور دی اولاد حضور امت دے روحانی باپ نے، ساری امت دیاں بیٹیاں ہی حضور دیاں بیٹیاں نے. تے جے چار منن والے اے آکھیا بجی اسی تے چار مندے رہے ہاں اور ساریاں دیاں کتاباں تے قرآن وچ آیا سی تے جیڑی سزا سان لبھی او تے لبسی تے جے ہوئیاں چار
تے جیڑے تروں دا انکار کردے رہن انہاں دے نال کی بننا؟ میں سمجھا نہیں سکیا تے دوبارہ سمجھانا. کسی آکھیا لاہور دا کرایہ ہے 50 روپیہ، دوجے آکھیا 25. ہن سمجھ نہیں پی ہوندی تسی دسو کتنے لے کے ٹرنے چاہیے؟ 50 تو ہونا چاہیے. بجے ود گئے تے گاڑی آنے تو بھائی بس سے بیٹھے پتہ لگ گیا بھائی تے 50 میں تے 25 مان کے غلطی کر بیٹھا تے کئی واہ ہے مڑو تو آکھن شیخ پورے لے جا. سر گلے دی سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ اسی تے رسول اللہ سرکار دیاں 4 بیٹیاں قرآن تو منیاں اور تمام کتب سیرت منیاں، اپنیاں وچ بھی لکھیا ہے تے دوجیاں دیاں وچ بھی لکھیا ہے. اور رسول اللہ سرکار دے 3 پتر نے انہوں نے بھی مننے. فقیر دا جملہ سنو. فاطمہ زہرا پاک سب تو چھوٹی نے اور سب تو آخر تے زندہ رہیاں نے. پہلے صاحبزادیاں دوجیاں فوت ہو گیا. باقی چیزاں چھوڑو، میں روز چھوٹی چھوٹی گلاں دا جواب دینا. میں اگاں تو ڈھیر سارا سفر کرانا ہے تھوڑے جے وقت، ڈھیر ساری گلاں سنانا. اونج میں اے تو آکھی جانا جیڑی سمجھ نہ آوے میں جس لئے اندر بواں میں واجد نوانا اس بچے چھٹی دیتا کر مسیطے بے کے پیانا میں غصہ نہیں کردا. یہ سنی بچے کوئی سوال پوچھنا ہوئے میرے کو اندر آکے پوچھا. تے جو تسی مڑ بھی میرے کو نہ پوچھو تے آکھو اسی ٹک ٹاک تو سنے تے مڑ تواڈا علاج ہو رہے. میں جو دا دیاڑے توڑ تواڈے گھر آنا دسن واسطے تو میں اپنے دلوں تے سارا دسنا. پر مڑ بھی کوئی گوٹھ رہ جوے بھائی تھے پانی نہیں چڑھیا تے آپ دس لیا کرو کھا بھائی تھے تھوڑا جا اور چلن دے اٹھے ہوئے میں اس گوٹھے بھی چڑھ جائے تو بابا سارے آندہ دس دیاں گے. کوئی عقیدہ سنیا دا ایسا نہیں جتے سی معذرت کر دے ہوئے جڑی معذرت آڑا ہے ان جی چھڑ دے نیا سا رکھ کے کی کر دے جی ضرور رکھنا نہیں. معذرت دی لوڑی تو نہیں چھڑ دے کوئی غلط طریقہ تو چھڑ دے ضرورت ہی نہیں. اساں کی کرنا ہے رکھ بھائی قبران سجدہ نہیں کرنا چاہیے. اسی تو اناپ نہیں آندے نہیں کرنا چاہیے. غلط چیز ہوئے تو میں کیوں تو انواع کھمبا کروں. اور بھی جیڑا ہویا کو غلط ثابت ہوئے چھڑنا سے تیار. میرے بچوں حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے میری اولاد علی دی پشت چ رکھی ہے. میری اولاد علی دی پشت تے علی دی پشت تو سیدہ زہرا پاک دے وجود تے سیدہ زہرا پاک دے وجود دنیا اتے جلوہ گری فرمائی. اور جس وقت امام حسن اور حسین دنیا تے پیدا ہوئے تو رسول اللہ تشریف لائے. امام حسن پیدا ہوئے تو حضور تشریف لائے اور فرمایا تسی اس دا نام کی رکھیا ہے؟ مولا علی نے فرمایا یا رسول اللہ میں اس دا نام رکھیا ہے حرب. حرب سمیتہ حربا میں نے اس کا نام حرب رکھا. حضور نے فرمایا بل ہوا حسن حرب نہیں اس کا نام حسن ہے. انہاں کی تھی سرکار آپ جیسے فرماؤ. پھر پیدا ہویا بیٹا تو حضرت علی تو پوچھے کہ آپ نے کی نام رکھا؟ انہوں نے کہا حرب. حضور نے فرمایا نہیں بل ہوا حسین اس کا نام حسین ہے. پھر تیسرا بیٹا پیدا ہوا. رسول اللہ نے پوچھا تو سایدہ نام کی رکھا ہے؟ تو آپ نے فرمایا محسن. انہوں نے فرمایا حرب تے حضور نے فرمایا بل ہوا محسن محسن. تو حضرت محسن حضور دی حیات اچ پیدا ہوئے. کتب حدیث شاہد نے حضرت محسن رسول اللہ دے تیسرے نواسے بی بی پاک دے بطن چوں رسول اللہ دی حیات وچ پیدا ہوئے. حضور نے انہوں دا نام رکھے
اور اس تو بعد انہوں دا وصال ہویا ہے. یہ بات سنی پلے بن لو دروازے گرا کے شہادت والی گلاں ساریاں ایویں بنی. سنی عقیدے چ انہاں دا کوئی وجود ہی نہیں. جانے من آپ کو سمجھان واسطے رکھ گیا کرنا سنیا کہ نبی پاک نام رکھن بیٹا پیدا ہوئے حضور دے وصال تو بعد والی گل تو پھر سین مطابق ٹھیک نہ ہوئی. پھر ہاں جی وہ ساتھی بھائی بی بی پاک دے اوتے دروازہ گرایا گیا وہ دروازہ مردے رہے تو پھر وہ کل بی بی پاک نو لگتے رہے تو بیٹا انہوں دا شہید ہو گیا. تو بھائی میں اپنے عقیدے نال میری سمجھ نہیں آتا اپنی سمجھ بھی ہوتی ہے. پوچھو مولا علی کتنے آخے اندر آئے گھر کڈا کسی مولا علی دا گھر کڈا دی محل سی آخے نہیں ایکو کمرے دا گھر سی ایکو کمرے دا گھر ہے. اس گھر وچ مولا علی نے انہوں ایک ہی بو ہے بی بی پاک دے گھر دا ایک ہی دروازہ ہے ایک ہی کمرہ ہے وہ چی پاک راندے نے جتنے رسول اللہ دا روزہ ہے اے ہی بی بی پاک دا حجرہ سی. جڑا رسول اللہ دا روزہ پاک ہے یہ اما عائشہ دا تے سیدہ زہرا پاک دا حجرہ رلایاں بندا سی. بڑی توجہ نال میں سوچیا جو میں تہاڈے نال شیئر کرنا اگوں جویں تہانوں سمجھ آئی. بھائی بیلی سن سنیندے نے اسی تو مڑ تہانوں پتہ ہے منن والے بندے ہیں. یہ حضرت علی مدینے سن تے رسول اللہ خیبر سن 39 دے جنگ ہوندی رہی ہے فتح نہیں ہوئی تے 40ویں دن بیلی آندے نے حضور نے علی پاک کو مدد واسطے پکاریا. مولا علی مدینے شریف کو پرواز کیتی ہے تے آپ خیبر پہنچے نے تے پہلے دن کلا فتح ہو گیا. تو میرے رنگا بندہ سوچی پہ جاتا ہے یار رسول اللہ خیبر اچ پکارن تے مولا علی مدینیوں جا کے مشکل کشائی کرن تے ایک کمرے اچ بیٹھے نے او دے دروازے تے بیوی جڑے نے انہاں نال کوئی ظلم تے زیادتی کردا پیا ہوئے تے او اندر بیٹھے رہن بوئے تک کیوں نہیں گئے جڑے خیبر ٹر جاندے ہیں. سر میری گل دی سمجھ لگی ہے بس دروازے تے بیوی کوئی مردہ رہے تو مرد کیسا ہے جڑا باہر جا کے چھڑائے بھی نہ. چلو مرد مار نہیں سکتا تو مرد دا اتنا حق تے بندا ہے نا بیوی دی پروٹیکشن کردے ہیں انہوں بچا ہی لے. تے مولا علی پھر اتنے چپ کر کے بیٹھے رہے اندر. پھر تسی انہوں نے شیر خدا کی میں منے اسا جنہوں نے شیر خدا منے ہے نا پاجی انہوں دا فرمان ہے بس سارا عرب بھی ایک پاس سے ہوئے تے علی کلا لڑ سکتا ہے انہوں نے. اس واسطے جیڑیاں گلاں امت نو لڑان واسطے امت وچ پائیاں گئی ہیں آل محمد نو منن دی لڑائی کوئی نہ ہے. یہ گل مڑ سمجھ لو آل محمد نو منن دی لڑائی یہ لڑائی نہیں لڑائی صحابہ نہ منن دی ہے. پھر دے کو دو قصے نہ منن دی بھی لڑائی نہیں نہ مننا ایک الگ بات ہے. ایک کہ نہ مننا دوجا منن والیاں گالاں کڈنی اے اصل پوائنٹ ہے جتھے لڑائی ہے. کوئی صحابہ نہیں منتا تو نہ مننا زبردستی یہی کوئی نہ. لیکن جدو کوئی صحابہ پاک تے تبرہ کرے گا انہوں نے برا بھلا آکھے گا تو پھر منن والیاں نو چنگا نہیں لگتا. وہ اگلے دن تسی سنے ہی ہونا ہے ایک وہ بنا دے جڑے فیملی ولاگ انگریزی نام فیملی ولاگ ہے ان جو اپنی بہناں بھی کھیندے نے اپنی بہن بھی کھائی اپنی ماں بھی کھائی اپنی بیوی بھی کھائی تے ویوز لے. دس بھائیا تو صحابہ دی شان او دے کولوں پوچھنی ہے جڑا اپنی بیوی سوشل میڈیا تے لیا کے ویوز لیندا ہے انہیں نہیں دسنا کہ ابو سفیان کون نے
اے آمنہ دے لال دسنا ہے جنہ فرمایا من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، جڑا ابو سفیان دے گھر داخل ہو جائے محمد تے اللہ او دے تے بھی راضی ہو گئے۔ آپ فیملی بلاگرز ہمیں بتائیں گے کہ صحابہ کون ہیں؟ مجھے تو حیرت ہوتی ہے ان لوگوں پر جو ان کنجروں کو سنتے ہیں۔ اللہ عزیزان محترم، اگر کوئی صحابہ گال نہ کڈے جنڈی پا لو، اپنی لین سے ٹرے جنڈی پا لو، چھڑیں دے نہیں، جنڈی پا کے ٹرن واسطے تیار ہیں، پر صحابہ گال کوئی نہ کڈے، لین اپنی طرح۔ جس صحابہ گال کڈنی ہے جنڈی تے دور دی گل ہے، میں تے دلو ویکھنا بھی نہیں۔ انی کو غیرت ایمانی تے میرے وچ ہے، اور یہ ہر سنی میں ہونی چاہیے۔ اس تو لسا نیا کئی ہے مہربانی۔ پیدا ہوئے حسن حسین میرے نبی پاک دے گھر، میں قربان جاواں کتنا وہ حسین وقت ہوئے گا جدو میرے نبی پاک دے گھر اے شہزادے جلوہ گر ہو سکتے۔ عزیزہ نے من میرے نبی پاک دی شہزادی دے گھر حسن حسین آئے، سیدہ زہرا مسلح تے کھڑے ہوئے، بچہ پیدا ہوئے تو 40 دن مدت نفاس ہے جنہوں اسی پنجابی کلچر چلا سدنے ہیں کہ عورت چلا نہا کے پھر ویسے پہلے بھی پاک ہو سکتی ہے شرط، مگر وہ آخری حق 40 دن ہے مدت نفاس۔ تو آپ اس سے وقت مسلح تے آ گئے، یا رسول اللہ اے مسئلہ ہوئے سیدہ زہرا حسن دی ولادت حسین دی ولادت بعد اومیں نماز ادا فرمائیے۔ میرے حضور فرما دینے میری بیٹی فاطمہ جنت دی ہو رہے، اللہ ہے جو نفاس دیاں پلی دیاں تو پاک فرما چھڑیا۔ توجہ ہے آپ دی اعلیٰ حضرت دیم البرکت مجدد دین و ملت امام احمد رضا بولے تو کیا کمال دا بولے، میں صدقے جاواں میرے اعلیٰ حضرت فرمان نے آپ تطہیر سے جس میں پادے جمے، آپ تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہلا۔ مل کے پیار نہ پڑھیے بھائی جی۔ میں سنیا ہے ہون بندے نا اے پیکج دن تقریر دا، بھائی تقریر بھی کرانگے تے ہاتھ اونچے کرن والے بندے بھی نال لے آواں دے۔ یار کیسی ترقی ہو گئی ہے، مینوں شک ہے جے نہ ہولی ہولی ساؤنڈ تے مووی دا ٹھیکہ بھی لینا ہے۔ کوئی گلے دی سمجھ آئیے کوئی نہ، مینوں لگدا پیا بھی جویں ترقی ہوندی پئی ہے نا جی۔ ہاں جی تے یہ ترقی اے دسو اس تو سنیے چے رواج کوئی نہ ہے، لہذا جو پڑھنا ہے تو ساں رل کے ہی پڑھنا ہے۔ ہن میں ٹرالی کوئی نہیں نال لے ہونے جی۔ ہاں جی باجی سمجھ گئے ہو نا جی۔ ہاں جی تو بھائی ساڈے واسطے رواج کوئی نہیں۔ اللہ اکبر بھائی، اجے بندیاں نہیں سمجھ آندی دین نو بزنس کس لیول تے لوگاں بنا لے جی۔ اللہ بھائی صاحب کیسا ہے کہ لوگ محفلاں دے ٹھیکے چیندے بھائی، اتنے پڑھن والے نقیب خطیب ساؤنڈ مووی ہر شے وچے تے اینے سان کدے اسی انہاں کو آپے دے لاں۔ سبحان اللہ۔ یہ مڑ ثواب دیاں پنڈاں وی نال وعدے دیاں بن کے گھر پلی جاندے۔ یہ فیصلہ قیامت والے دے ہونا ہے، تہاڈی گڑڑی چوں نکلیا کی یا اپنے دلوں تے سارا ثواب اکٹھا کیتی جاندے نے، قیامت والے دن پتہ لگنا ہے گٹھڑی چکی نکلیا۔ میرے بچوں، میرے پیارے عزیزو، حضور دے دین نال محبت کرو،
حضور دے دین نو اخلاص دی ضرورت ہے. جنوں حسین نو منو یا مہربانی تہاڈی اندروں منو حسین بادشاہ. جس اندروں منیا ان نہیں نفع دینا. سیدہ زہرا پاک دے گھر پاک حسین دی ولادت ہوئی ہے. اللہ اکبر. اعلی حضرت فرماندے نے آب تطہیر سے جس میں پودے جمے اس ریاض نجابت پہلا. اللہ اللہ میرے اعلیٰ حضرت فرماندے نے پارہائے صحفے گنچہائے قدس. یعنی اعلیٰ حضرت فرماندے نے سید انج نے جی میں قرآن دے برکے. اللہ یعنی اہل سنت نزدیک سادات انج نے جی میں قرآن دے برکے. ہاں جی میں بھی انجی آنا پر میرا یہ خیال ہے کچھ ورکے ہونے جنہ تو حرف مٹ گئے نے میں نیرے ورکے ہی نہیں. پتہ نہیں ان کو سمجھ آئیے کہ نہیں. یہ نہیں ہائے ورکے قرآن دے پر جڑے اتے حرف لکھے ہیں وہ سارے مٹ گئے. ان خالی ورکے ہی رہ گئے. پڑھیندہ وہی ہے جدے تے حرف ہون. ہاں جی دوجے پڑھیندے نہیں دفن کیتے جاندے نہیں. تر سمجھ آئیے کہ نہیں آئی گئی. ہاں جی مسئلہ سمجھو نا سارا. عزیزان محترم اللہ میرے سنگیوں میرے عزیزوں میرے حضور دے گھر حسین پاک جلوہ گر ہوئے نے. حضور نے اپنی زبان دی گڑتی دیتی ہے. خود اذان پڑھی ہے. بھائی بچہ پیدا ہوئے تو گھٹی دینا فرسٹ ڈائٹ پہلی خوراک سنت ہے. کھجور چبا کے دیو. ساڈے کول گڑ شاید کوئی بھی چیز دے دیں. حسین پیدا ہوئے تو حضور نے اذان پڑھی کرنے. کوئی تصور کر سکتا ہے کہ حضور سے اذان تو پڑھی بھی کوئی اذان ہو سکتی. عزیزم حضور اذان نہ پڑھ دے. اذان بلال پڑھ دے. رسول اللہ اذان نہ پڑھ دے. لیکن حسن حسین دے کانے چ اذان حضور پڑھی. میں فقط اتنا جملہ آکھاں گا میرے نبی دی اذان ہوئے. اپنے پیٹ دے مولوی صاحب دی اذان ہوئے تو سجدے ساڈے نے. ساڈے پیٹ دے مولوی صاحب دی اذان ہوئے نا علامہ صاحب دی اپنے کی نام ہے عزیز صاحب حبیب صاحب دی اذان ہوئے تو جناب سجدہ ساڈا ہے تو اڈا ہے. نبی سونے دی اذان ہوئے سجدہ حسین دے سجدے ورگا سجدہ ہے. اللہ اکبر. عزیزم تانیا کیا جلوہ کربلا میں دکھایا حسین نے. سجدے میں جا کے سر کو کٹایا حسین نے. میرے پاک نبی سرکار نے اذان پڑھی. حسین گود چنے. ایک فرشتے حاضری دی اجازت چاہیے. ایک فرشتہ بارش کا فرشتہ وہ صرف ایک بار یہ دور دی بارگاہ چاہے. یعنی روایت چ لکھے کہ وہ صرف ایک باری آیا ہے نہ اس تو پہلا آیا ہے نہ اس تو بعد آیا ہے. اس نے اجازت چاہی کہ سرکار اگر اجازت ہوئے تو میں اندر آواں. حضور نے فرمایا ام سلمہ دروازہ کھول اندر آن دے. فرشتہ اندر آیا. اللہ اکبر. حضور دی خدمت حاضر ہویا تو حضور حسین پاک نال پیار پہ کر دیا. فرشتہ کہنے لگا عرض کرنے لگا یا رسول اللہ اس نواسے نال بڑا پیار ہے. حضور نے فرمایا ہاں اے فرشتے مینوں اپنے اس بیٹے نال بڑی محبت. حسین نال محبت کرنا سنت رسول ہے. آپ سر سمجھ
سمجھ آ گئی نا؟ محبت حسین سنت مصطفیٰ ہے. فرمایا ہاں اس نال مینوں بڑی پیار ہے. تو فرشتہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ تواڈے اس بیٹے نو کربلا میں شہید کر دیتا جائے گا، اگر آپ فرماؤ تو میں اس جگہ دی مٹی لے آواں. حضور فرمایا ہاں لے کے آؤ. تو وہ فرشتہ گیا تے مٹی لے کے آیا. تو آپ نے وہ مٹی ویکھی دیکھ کے کہ ام سلمہ نو عطا فرمائی. 9 بیویاں جو مٹی حضور نے ام سلمہ نے عطا فرمائی ہے، کیونکہ حضور جان دے ہے جس ویلے حسین دی شہادت ہونی اس ویلے صرف یہ بیوی زندہ ہوئے. آپ نے حضرت ام سلمہ نے فرمایا اے مٹی یہ رکھ لینا. حضرت ام سلمہ فرما دیا نے 61 ہجری دی 10 محرم نو میں مدینے شریف ہی سو رہی ساں تو میں خواب وچ حضور نو دیکھیا وعلی راسہ ولحیتہ التراب، حضور دی داڑھی اور حضور دیاں زلفاں میں خاک سی اور حضور غم زدہ سن. تو میں کہتی یا رسول اللہ آپ دا حال کیوں ہے؟ یہ حضور حسین دی ولادت دیاں گلاں نے، جدوں ولادت ہوئی ہے شہادت دیاں گلاں ادوں شروع ہوئی. سرکار آپ دی حالت کیوں ہے؟ تو فرمائے شہدت قتل الحسین آنفا، میں حسین دے مقتل گاہ تو آ رہا، میرا بیٹا کربلا میں شہید ہو گیا. میں اس جگہ دے ساں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو خواب وچ ویکھ کے اما ام سلمہ اٹھے تو سیدھے اٹھے گئے کہ میں وہ شیشی تے دیکھا. آپ نے دیکھا وہ شیشی خون وچ تبدیل ہو چکی سی. رسول اللہ دی دتی ہوئی خبر شہادت حسین سچ ثابت ہو. عزیزان من، میرے نبی پاک سرکار اپنے نواسے دے غم نو محسوس فرما رہے اور شہادت حسین دی خبر آپ دی ولادت دے نال ہی شہرت پا گئی ہے. حسین کربلا میں شہید ہوئے. ایک روایت یہ بھی موجود ہے کہ پھر ماواں تو انہوں پتہ ہے ماواں ہی ہوندیاں نے. اما زہرا پاک پوچھ دیا نے بابا جس وقت میرا حسین کربلا میں شہید ہوئے گا تسی نہیں ہوو گے کو یا میں نہیں ہوں؟ میرے نبی پاک نے فرمایا اے میری بیٹی فاطمہ نہ تو ہوئے گی نہ میں ہواں گا تینا ہو سی شیر خدا دا کلی زینب روندی ہو سی جدو تک سی حال بھرادا. عزیزہ ندی وقار میرے نبی پاک نے اپنی زبان دی گڑتی حسین پاک نو دیتی ہے. عزیزہ ندی وقار جیڑی زبان نے گڑتی نبی دی زبان تو لئی ہوئے اللہ اکبر کبیرہ کدی اس زبان تے یزید پلید دی حمایت نہیں آ سکتی. یہی وجہ ہے کہ 15 صدیاں بعد بھی سنی تسلیم کر دینے کیا جلوہ کربلا میں دکھایا حسین نے سجدے میں جا کے سر کو کٹایا. نانے کے پاک دین پر ہر چیز وار دی کچھ بھی نہ اپنے پاس بچایا. میں اپنے بچیاں نو مخاطب کر رہا ہوں. ایک کربلا دی زہر تے ڈیگر دے درمیان دا ویڑا ہے جدو میرے پاک حسین دے سارے ساتھی شہادت پا گئے. میرے مرشد حسین نے کربلا دے اپنے خیمے وچ آپ سر جھکا کے جلوہ گر ہو رہے ہیں. کوفیاں دے لشکر تو آواز آ رہی ہے حسین کوئی ہے ہی تے ہور لیا ساڑھے آل بھیج. میرے حسین
سوچ دے پین تیار ہو اتو شہزادیاں آ گئیاں نے کہندیاں نے آقا وڈیاں دی پیاس برداشت علی اصغر دی پیاس نہیں دیکھی جا رہی میرے مولا سمجھ گئے ہن مالک دی رضا وے حسین اپنا پتر چاہ کے لیا تینوں عشق دا امام بڑھانا آخر عاشق تے بڑے نے تو امام عاشق تے اپنا پتر لے کے آ کربلا وچ میرے حسین مشیت الہی دا ارادہ سمجھے تو اپنے شہزادے اور بہادر پتر نو چک لیا علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ اس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے بھائی کربلا میں جان آڑیاں ساریاں تو قربان انہوں دا سج دھج کے جانا انہوں دا گھوڑیاں تے بہ کے جانا پر میں اس کربلا دے شہید دی گل سنانا جڑا حسین دی جوڑیچ کربلا ہے میرے بچوں میری گل نو سمجھ جڑا حسین دی گود وچ بہ کے کربلا گیا ہے میں او سید دی گل سنا رہا بھائی کائنات وچ کوئی ہو جا شہید نہ ہو سی جڑا باپ دی گود وچ سوار ہو کے کربلا گیا ہو میدان جہاد وچ گیا ہوئے اللہ اکبر اٹھاں تے گھوڑیاں تے پیدل جان والے بہت نے لیکن اے وکھرا نظارہ ہے اے وکھرا کام ہے جدو شہزادی نے بھرا دیتا ہے نا والد صاحب دی جوڑی اچ تے بی بی سکینہ فرماندیاں نے بابا ذرا چادر اچ لپیٹ لیا جے میرے ویر نو دھوپ نہ لگے جنوں کربلا دی تتی واہ نہ لگے ہائے میں قربان ہو جاواں سیداں دی شان تو نانے دے دین واسطے سیداں کیڑی کیڑی قربانی دیتی کیڑے کیڑے امتحان چ گزرے اللہ اکبر میرے حسین نے امانت سمجھ کے پتر چک لے آئے کپڑا لپیٹے آئے کتاب وچ نہیں لکھیا میں آنا میں انج لگدا ہے حسین پتر انج لپیٹے آئے جویں اسی قرآن پڑھ کے نہیں اتے لپیٹ دے انج میرے مرشد حسین نے بیٹے نو لپیٹ لیا جدو سرکار چلے نے تے دھیاں دیے بابا ہوا نہ لگے تقدیراں دیے بی بی تو ہوا نہیں لگن دیندی تیر دا انتظار کر رہا ہے اللہ اکبر جدو شہزادے نو لے کے آئے کوفیاں سمجھے حسین شاید قرآن لے آئے نے اللہ اکبر سلو کرنی حسین سلو کرن آئے ہو آپ نے بیٹے دے چہرے تو غلاف ہٹایا ہے میں لفظ استعمال کر رہا ہوں علی اصغر دے چہرے تو غلاف ہٹایا ہے حالانکہ غلاف اس کپڑے نہ دن جڑا قرآن تے ہوئے لیکن میری عقیدت آندی ہے کہ میں تھے لفظ بولا کہ غلاف ہٹایا ہے جدو وچ شہزادے دا چہرہ چمکیا اللہ اکبر اے سادات دے گھر دا او پھولے جڑے اجے پوری طرح کھلیا نہیں ہائے میں قربان ہو جاواں جڑے کربلا آ گئے ہو اللہ تواڈے تے راضی ہو جائے عزیزاں نے من جدو چہرہ علی اصغر کھلے آئے امام فرماندے نے ظالموں میں اس واسطے نہیں آیا کہ توانو دساں میں صلح کرنی ہے میں تواڈی ظلم و بربریت تواڈی شقاوت توانو دکھان آیا کہ تسی سادات نال کس حد تک ظالم ظلم کر رہے ہو جدو فوجیاں نے دیکھیا ابن سعد سمجھ گیا شاید فوج دا دل نہ بدل جائے سارے حسینی نہ ہو جان حرمل بن کاہل نو کہندے تیر جوڑ حسین دے پتر بھی خالی نہ جائے جدو حرمل نے تیر جوڑے آئے میرا وجدان آندا ہے ہورا رو پیا ہونیاں نے فرشتے روئے ہونگے اللہ سونیا ایک ہی ہو جائے امتحان حضور دیال دے شہزادے دا حلق نکائے ظالم دے تیر دا پھل وٹائے جدو تیر سنسنا دا آیا ہے پاک علی اصغر دے حلق تے لگائے شہزادے نے ہچکی لی
پاک حسین چھیتی نال پتر سینے نہ لایا ہے پر اس ویلے تیر چل چکیا میرے مرشد حسین پتر نو فوراً لپیٹ کے پیچھے ٹرے نے پتر دیاں نگاہاں وال ویکھے آئے علی اصغر پاک نے بابا جان دیاں نظراں وال ویکھے آئے شاید کہندے ہونگے بابا راضی ہو جائیں تیرا پتر ہی کوئی تیر جھل سکیا ہے بابا قیامت والے دن ناراض نہ ہوئے میری نکی جئی شہادت منظور فرما لئی میرے پاک حسین واپس مڑے نے جدو خیمیاں دے قریب گئے نے اللہ اکبر شہزادی انتظار بھی کر دی آئی بہن اڑیک دی آئی ویر نو پانی مل گیا ہوئے گا لیکن جدو قریب ہوئیاں نے پوچھدیاں نے بابا پانی مل گیا ہے میرے حسین نہیں بولے دھی پوچھ دی رہی ہے حسین چپ کیتے رہنے جدو خیمیاں وچ آ گئے سرکار نے پتر بہن دی جھولی وچ پایا ہے تے فرمایا سکینہ آپ پہ پوچھ لے تیرا ویر میرے نڑھون بولنا چھوڑ گیا اللہ اکبر کبیرہ میرے پاک حسین دی شہزادی پتر بھرانو لے کے کدی انج ٹردیاں نے کدی انج ٹردیاں نے نی سکینہ کی کرنی پئی فرما دیا نے پھپھی میں بھرانو چاہ کے لوریاں دین دا شوق پورا بھی کرنیاں پھر پتہ نہیں یہ موقع ملنا یا نہیں ملنا عزیزہ نے محترم پورے کربلا وچ میرے مرشد حسین نے ایک قطرہ میں جو صرف ایک دی قبر بنائی ہے پتہ نہیں کی سرکار نو خیال آیا ہے تسی پینڈ وچوں کوئی کمی ماڑا بھی ہوئے نا کوتا پتر مرے تو آپ پہ قبر نہیں بنے رہا ہائے کربلا والے سیدی تنہائی قبر بھی آپ بنائی ہے کوئی پتر چکتا بندہ ڈٹھا ہے پائیا قبر بھی آپ بنائی ہے شہزادے دی لاش بھی کلیاں چاہیے جدو ساڑھا کوئی فوت ہوئے قبرستان چلان آ جاؤ مٹی پا لو کوئی مٹی پانا لا نہیں مٹی بھی کلیاں پائیے اللہ اکبر حوصلہ مرشد حسین دا قبر بنا کے مٹی پا کے سرکار قبر تے کھلوتے نے منہ مدینے ال کیتا ہے تے فرما دینے نانا راضی ہو جائیں کچھ بھی نہ اپنے پاس ہے بچایا حسین نے نانا میں کچھ نہیں رکھیا عرش ہے تیرے دین تے وار الحمدللہ